هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سورہ عنکبوت کا جو حصہ 21ویں پارے میں مذکور ہے، اس کے اہم مضامین سمجھتے ہیں. 21ویں پارے کی پہلی آیت، جو کہ حقیقت میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہیں. نماز کا فائدہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور حقیقت بات بھی وہی ہے جو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب شرائط، آداب اور اس کی تمام صفات کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات اور نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں. پھر یہی نماز نمازی اور معاصی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے، انسان کو تمام برائیوں سے، تمام فتنوں سے روک دیتی ہے. امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہیں: اخلاص، خشیت اور ذکر اللہ. ذکر اللہ یعنی قرآن مجید، جو اس سے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور منکرات سے بھی روکتا ہے. جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی پائی نہ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی، وہ ایک رسم ہوتی ہے، وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے. بس فرض کو اپنے سر سے، اپنے ذمہ سے اتارنا ہوتا ہے. کوئی حرج نہیں ہوگا اگر ہم کچھ دیر کے لیے ابھی رک کر سوچیں، تدبر کریں، اینالائز کریں اور اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. اس جائزے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں، اور مسجد نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود گھروں بازاروں میں گناہوں کا سیلاب کیوں ٹھاٹے مار رہا ہے. اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ نمازیں برائیوں سے روکتی ہیں، فحاشی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے. اس کے باوجود لوگ نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی گناہوں سے بچ نہیں پاتے، نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی برائیوں میں مبتلا ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم اور لوٹ کھسوٹ کا بازار بھی گرم رکھتے ہیں، 2 نمبری بھی کرتے ہیں، دغا بازی بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ کہ دراصل ہماری نمازیں 3 چیزوں سے خالی ہوتی ہے. تو جب نماز 3 چیزوں سے خالی ہو جائے تو پھر وہ ایک رسم بن جاتی ہے، نماز نہیں رہتی. سب سے پہلے آپ کی نماز میں اخلاص ہونا چاہیے، آپ کو شوق ہونا چاہیے آپ کی نماز کا. نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کے دل میں شوق ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاؤں، اپنے کاموں کو روک دوں، پوسٹ پون کر دوں، مؤخر کر دوں. ابھی وقت ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اور اخلاص ہو، کسی کے دکھاوے کی نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، مجھے متقی پرہیزگار سمجھیں، اللہ والے سمجھیں. اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اس سے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی آپ کی نماز کی تعریف کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس سے آپ کو اس کی پرواہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے. یہ اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. دوسری چیز ہے خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف. آپ کو خوف ہو کہ آپ کی نماز نکل جائے گی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے. آپ دل کو اطمینان نہ دیں کہ کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لوں گا، قضا کر لوں گا، ابھی یہ کام کر لیتا ہوں، ضروری کام یہ زیادہ اہم ہے، نماز تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ خشیت کے خلاف ہے. نماز کے بارے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کو، آپ کے دل میں ندامت ہو کہ آپ اس نماز کا اس طرح حق ادا نہیں کر پا رہے جس طرح کرنا چاہیے. آپ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی مغفرت کے آپ طلبگار ہیں. خشیت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا دھیان ہو. یہ ساری چیزیں ہماری نمازوں میں آ جائیں تو ہماری نمازیں انشاءاللہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کے گلستان میں، لالازار میں پہنچا دے گی. اللہ پاک کی رضا ہمارے قدم قدم شامل ہو جائے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ آج کل لوگ جو نمازی پرہیزگار ہیں، آپ ان کے گھر کی، بازار کی، دکانوں کی حالت دیکھیں، ان کے معاملات دیکھیں، ان کے لین دین دیکھیں تو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ یہ لوگ نمازی ہیں. کیونکہ اصل میں وہ نماز اور اس کے اثرات کو مسجد تک محدود رکھ کے آتے ہیں، اور اپنی انفرادی، معاشرتی اور اجتماعی، تجارتی، سیاسی، اخلاقی جتنی بھی طرز کی زندگیاں ہیں، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں، سب کو نماز سے الگ تھلگ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز ہے، سود ہے، دنیا ہے، دین ہے. چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامت میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر کی گئی کہ آپ امی ہیں، نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں. اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کرتے کہ شاید آپ نے پچھلی کتابوں سے یہ علوم، یہ معلومات، یہ واقعات حاصل کر لیے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے.
صداقت کی اس واضح اور زندہ دلیل کے باوجود منکرین اعتراض کرتے تھے کہ ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے صادر کیوں نہیں ہوتے، وہ آپ لاتے کیوں نہیں ہیں، وہ آپ پیش کیوں نہیں کرتے۔ چنانچہ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، جس کی نظیر پیش کرنے کے لیے ان کے فصیح و بلیغ عاجز آ گئے ہیں۔ قرآن تو معجزوں کا معجزہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ کرنا عناد، جہالت، بیوقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کی جہالت کا تو یہ حال ہے کہ بسا اوقات یہ خود عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 53 اور 54 میں یہ مضمون بیان ہوتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن نے جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے تھے، عرب کے بدو اور عجم کے دانشور ان کے سمجھنے سے قاصر تھے، مگر آج کا انسان انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ناچیز کی رائے یہ ہے کہ انسانی معلومات اور تحقیقات میں جوں اضافہ ہوتا جائے گا، قرآن کریم کی اعجازی شان اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا کل کے مقابلے میں آج زیادہ واضح ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کے عربوں کو تو قرآن کا معجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہو، مگر اجمیوں کو کچھ مشکل پیش آتی ہو۔ مگر آج کل کے جدید سائنسی ٹیکنالوجی اور اشاعت علم کے اس دور میں کیا عرب، کیا عجم، کیا ہندی، کیا یورپی، ہر شخص اس اعجاز کے، اس معجزے کا اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اسے پڑھے، اس میں غور و فکر کرے، اس میں تدبر کرے، اسے سمجھے۔ چنانچہ پھر معاندین کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں متقین کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور انہیں رب العزت نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کی تلقین کی ہے۔ جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں، ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں معاشی ضروریات، یعنی جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں گھر کا چولہا کیسے چلے گا۔ اس لیے اللہ پاک یہاں پہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کمزور جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے وہی تمہیں بھی رزق دے گا۔ اس لیے ہجرت کی صورتوں میں تمہیں فقر سے، فاقے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت کی آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، انہیں ہم کامیابی کے راستے دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس و شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سعادت کی، نیک بختی کی اور کامیابی کے راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الروم مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل، ایک اہم وجہ اس سورت کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور اس سورت کے شروع میں جو ایک پیشن گوئی مذکور ہے بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوتی ہے، وہ پریڈکشن بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کا معجزہ ہونے کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ دراصل یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے اور فتح یاب ہونے کے بارے میں تھی۔ رومن امپائر جو کہ اس وقت بدترین تباہی کا شکار تھی، تقریباً نابود ہونے کے قریب تھی، اس وجہ سے اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن کریم یہ خبر دے رہا تھا اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات میں بھی جو ہے رومی انتہائی ابتری کا شکار تھے۔ پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا، قریب تھا کہ رومی اور روم سلطنت مٹ جاتی۔ رومیوں کا بادشاہ ہیراقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ذلت اور ہر پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا۔ چونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست تھے جبکہ رومی خدا پرست تھے اور مذہبی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے مشرکین اپنے ہم مذہبوں یعنی کہ آتش پرستوں کے غلبے کی خبریں سن سن کر خوش ہوتے تھے اور بگلے بجاتے تھے خوشی سے۔ ان مخدوش حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ ایران پر غالب آ جائیں گے۔ مشرکین نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا، لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر اندر قرآن مجید کی یہ عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔
رومیوں نے ایران کے جاہ جلال کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا اور سلطنت ایران کے قلب میں جا کر رومی جھنڈا نصب کر دیا۔ مذکورہ پیش گوئی کے علاوہ جو ہم مضامین سورہ روم میں بیان ہوتے ہیں، آئیے اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ روم اس معرکہ کی حقیقت بتاتی ہے جو حزب الرحمن یعنی رحمان کی جماعت اور حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت کے درمیان قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ کفر و ایمان، حق اور باطل کے درمیان یہ معرکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فیصلے کا یعنی قیامت کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ کہ یہ معرکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت و جلال کے 7 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ زندگی اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے نطفہ سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ، بیج سے درخت اور اس کے برعکس بھی پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہے جو مٹی سے ہی پیدا کیے تھے، یا ہر انسان، کیونکہ اس کی غذائی اور جسمانی ضروریات مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اگلا مضمون اس صورت میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہی میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے پیدا کیا اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی ہے اور کسی کی انگریزی ہے، کوئی فرانسیسی زبان بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی جاپانی بولتا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے۔ یہ اللہ پاک نے اختلاف بنائے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا فرماتا ہے۔ انسان کا جسم ایک مشین ہے جسے اگر مشاغل کے ہجوم میں وقفہ سکون اور ریسٹ نہ دیا جائے تو یہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ اگلا مضمون بیان ہوتا ہے کہ آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی جاگتی ہے کہ بارش برسے گی۔ پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور کھیت لہلہانے لگتے ہیں، باغات پھلوں سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کا مستحکم نظام، یہ نیچرل سسٹم اللہ تعالیٰ کے وجود کی خود ایک زندہ دلیل اور نشانی ہے۔ چنانچہ انسان دیکھتا ہے کہ آسمان بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے کیسے کھڑا ہے، اور اس کے مدار میں اربوں کھربوں ستارے گردش کر رہے ہیں۔ اس کے آربٹ میں نہ کوئی آواز پیدا ہوتی ہے ان کی حرکت سے، نہ کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، نہ ان کی رفتار میں کسی قسم کی کمی بیشی ہوتی ہے۔ یوں ہی زمین بھی مسلسل حرکت کرتی چلی جا رہی ہے، مگر اس کے سینے میں بسنے والے انسانوں کو اس کی حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ محترم خواتین و حضرات، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اہل حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ حق کے چاہنے والوں کو، حق کو ماننے والوں کو ہمیشہ جیت اور ترقی عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں اہل حق مغلوب ہوں، حق پر ہونے کے باوجود اہل حق ظلم کا شکار ہوں، غربت کا شکار ہوں، غلبے کا شکار ہوں، تو پھر انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا انالائز کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ کر باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہوں، اور باطل پرستوں نے، اہل کفار نے ان کے بعض طور طریقے اپنا لیے ہوں اور ترقی کر رہے ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ایسا ہی کچھ ہے۔ اہل یورپ نے اسلام کے کچھ اصول، کچھ قوانین تجارت میں، جیسے کہ لین دین میں کھرا پن، دھوکہ دہی سے بچنا، چیزوں میں معیار رکھنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنا کر ترقی کرنا شروع کر دی ہے، اور مسلمان ان سب چیزوں کو چھوڑ کر غربت کا، پستی کا اور مظلومیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں ایسے متعدد تکوینی دلائل اور مشاہد مذکور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہیاں دیتے ہیں، جو آیت نمبر 19، 27، 46 اور 50 کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیت الہیہ کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ ہی ان میں غور و فکر کرتے تھے، اور نہ ہی قبول کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔
آیت نمبر 58۔ اس کے بعد سورۃ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کریم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس کے بیان کے ساتھ ہوتی ہے، جو کہ ہدایت کا ربانی دستور ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک فریق مومنین کا ہے جو اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، دوسرا فریق کافروں کا ہے جو اس کی آیات سن کر تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آیت نمبر 6 اور 7۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا ہے، حالانکہ اس میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں یعنی چاند اور سورج بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں۔ فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ چنانچہ اس صورت کی روشنی میں دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ رکھا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی، جھول کا شکار رہتی، اور انسان کا زندہ رہنا اور انسان کا اس پر قائم رہنا، زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا۔ تیسری دلیل بے شمار قسم کے حیوانات ہیں، مویشی، چوپائے اور حشرات ہیں۔ ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندروں میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں جن کی شکلیں، جن کا کلر اور خصوصیات تک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ انسان کے عجز کا اور کمزوری کا حال تو یہ ہے کہ وہ مکھی اور چونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، چہ جائے کہ صاحب فہم و ذکا، بولتا چالتا سمجھدار انسان بنا سکے۔ چنانچہ اللہ پاک چوتھی دلیل ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ آیت نمبر 10۔ آسمان کا بارش برسانا تکوینی عجائبات میں سے بڑا عجوبہ ہے اور دلائل قدرت میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، مگر انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا کہ وہ پانی جس سے سمندر، دریا اور نہریں بھری ہوئی ہیں، یہ سب آسمان ہی سے برستا ہے۔ پھر اس پانی سے جو پھل، پھول، غلہ جات، جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہزاروں صفحات یقیناً کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان میں جو اہم مضامین مذکور ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت لقمان جو کہ نبی تو نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی سے نواز رکھا تھا۔ ان کے اقوال عبرت و نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے، ان کا کلام در افشانی، ان کی خاموشی تفکر اور ان کے ارشادات موعظت ہوتے تھے، سراپا نصیحت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ 5 وصیتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی وصیت یہ کی کہ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کے انجام تباہ کن ہیں۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری وصیت آخرت کے بارے میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن ضرور حاضر کرے گا اور تمہیں بتلا دے گا کہ تم نے کب کیا کیا تھا۔ تیسری وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے، اور اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو اور ہر شر سے منع کرو، اور مصائب اور آزمائشوں میں صبر کرو۔ چوتھی وصیت میں اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع فرمایا جاتا ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام 5ویں وصیت میں بیٹے کو اخلاق کریمہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یعنی کہ چال میں میانہ روی اختیار کرو اور بولتے وقت اپنی آواز نیچے رکھو۔ اس کے بعد سورہ لقمان میں اگلا مضمون مشرکین کی تردید کے بارے میں ہے کہ وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ اگر خود ان سے سوال کیا جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کریں گے۔ سورت کے اختتام پر بتایا جاتا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے: قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہوگا، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہوں گی، کیا کیا ہے، کس طرح کوالٹیز کا مالک ہوگا، انسان کل کیا کرے گا، اور موت کب اور کس جگہ آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ ان 5 مغیبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، پھر اس کے بعد سورۃ السجدہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے۔
اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں آئیے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صورت کی ابتدا میں دوبارہ قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہوتا ہے، جس کا اعجاز، جس کا معجزہ ہونا واضح ہے۔ اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے، اور نعوذ باللہ اس کو اللہ تعالیٰ پر منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ صورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کو اسی نے پیدا کیا، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے میں غور و فکر ہی نہیں کرتا، اس نے کیسے مٹی سے پانی، نطفہ سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی اور بوٹی سے ہڈی تک کے تمام مراحل طے کروائے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت رکھنے والا، انتہائی متناسب قد و قامت والا انسان بنا دیا۔ پھر یہ صورت مجرموں اور مومنوں دونوں کا حال بتلاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنین کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہے، عاجزی دکھاتے رہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، دن میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدیں بھی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتے تھے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ کوئی متنفس نہیں جانتا، کوئی مومن نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ آیت نمبر 17 اور 16، کیونکہ انہوں نے دکھلاوے اور ریا کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو کسی کے حاشیے خیال میں بھی نہیں گزری، کسی کی سوچ، کسی کی فکر، کسی کے خیال میں بھی نہیں گزری۔ ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے، بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ صرف سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے دنیاوی نعمتوں کی مثال دی جاتی ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی، یہ ہوگا، ہم دنیا کی نعمتوں کے نام لے کے ہم مثالیں دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کا، ان نعمتوں کا جو جنت میں اللہ پاک ہمیں دیں گے، ہمارے خیال میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے دراگ میں آ ہی نہیں سکتی کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی۔ پھر سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر کیا جاتا ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے بعد سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت میں 3 موضوعات سے بحث کی جا رہی ہے، یعنی اجتماعی آداب، تشریعی احکام، شریعت کے احکام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑی تھی بعض جنگیں، غزوات، اس کا بیان ہے۔ مثلا غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ، اور ان دونوں غزوات میں منافقین کی جو حالت اور کردار ہے اس سے بحث کی جاتی ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو ایسے 4 کاموں کا حکم دیا جاتا ہے جو کہ حقیقت میں فلاح، سعادت اور کامیابی کے عناصر ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی باتوں کا اور ان کی رائے کی اتباع نہ کریں، تیسرا یہ کہ وحی الہی کی اتباع کرتے رہیں، جو کچھ قرآن میں مذکور ہے، جو کچھ اللہ پاک کا ارشاد ہے اس کو فالو کریں، جو کچھ نبی نے فرمایا ہے اس کو فالو کریں۔ چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ یہاں یہ نقطہ ملحوظ رہے، یہ پوائنٹ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یہاں بھی یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ اور یا زکریا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی خاص محبت اور تکریم ہے کہ اللہ پاک قرآن میں ڈائریکٹ نام نہیں لیتے بلکہ خوبصورت القابات اور پیارے ناموں سے پکارتے ہیں۔ پھر زمانے جاہلیت کے بعض عقائد اور عادات کی تردید کی جاتی ہے، جس میں سے بعض عقلی اعتبار سے باطل تھیں، غلط تھیں، ناجائز تھیں، اور بعض شرعی اعتبار سے بری تھیں۔ یہاں آیت نمبر 4 میں 3 جاہلانہ خیالات اور تصورات کی تردید کی جاتی ہے، ان کو رد کیا جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کو رد کرتے ہوئے فرمایا گیا
کہ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، اس میں یا تو ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ ایک ہی دل میں کفر بھی ہو اور ایمان بھی ہو، دونوں جمع ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان منافقین کی بھی تردید ہو گئی جنہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کو بھی تجویز کر رکھا تھا۔ جاہلی اظہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو انتی علیہ کا ظہر امی، یعنی کہ تم میرے اوپر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، یہ کہہ دیتا تھا تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی، لیکن قرآن نے بتایا کہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ تیسرا جاہلی عقیدہ یہ تھا کہ اسلام سے قبل منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے جیسا ہو جاتا تھا۔ قرآن نے اس غلط تصور کی تردید کی۔ جب متبنہ یعنی منہ بولے بیٹا کے تصور کی تردید ہو گئی اور بتا دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو یہاں جب اس بات کی تردید کر دی گئی قرآن کی طرف سے کہ جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے، کبھی بھی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے، تو پھر یہ اعلان کیا گیا کہ آپ کی ابوت ساری امت کے لیے عام ہے، یعنی کہ آپ ساری امت کے روحانی باپ ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی نیک بیویاں ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب اور احترام واجب ہے اور ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ پھر اس کے بعد 19 آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کی تفصیل ذکر ہے۔ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں واقع ہوا تھا، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یہود بنی نذیر اور یہود بنی قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں، جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا، خندق کھود دی گئی، اسی لیے اسے غزوہ خندق سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی دنوں طوفانی آندھی آ گئی، جس کی زد میں ان کے خیمے اکھڑ گئے اور جانور بتک گئے اور ان کے عزائم اور حوصلے پست ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان اور اس کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور ان یہودیوں کی بد شکنی کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مذکور آیات میں ان دونوں غزوات کا حال اور منظر بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو بشارت سنائی ہے کہ ان قریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر فتح کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اور دل میں ایمان راسخ ہو جانے کے بعد آج بھی پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ یوں رب تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی، یہ پریڈکشن پوری ہو کر رہے گی کہ میں نے اپنے آخری رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دوں۔ یہ غلبہ یقینی ہے اور کسی صاحب ایمان کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر حالات آج کل مختلف ہیں، لیکن جب اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت آئے گا، حالات بھی موافق ہو جائیں گے، حالات بھی اس کے مطابق اللہ پاک پیدا فرما دیں گے، اور وہ افراد بھی اللہ پاک مہیا کر دیں گے جو اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے پہلی صدی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور کے مسلمان ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات اور کردار اور معاش کے اعتبار سے فاتح عالم بننے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن کیا اسلام اور قرآن بھی صلاحیت نہیں رکھتے؟ رب کعبہ کی قسم، ان کے اندر عالم کو اور فاتحین عالم کو فتح کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے، اور کون و مکان کے مالک کی قسم، دنیا یہ نظارہ بہت جلد دیکھے گی۔ دنیا دیکھے گی کہ تمام دنیا میں اسلام غالب ہوگا، مسلمان غالب ہوں گے، اور مسلمان پہلی صدی کی یاد تازہ کریں گے، جس طرح پہلی صدی میں اخلاق، کردار، معاشرت، تہذیب، تمدن، ہر لحاظ سے مسلمان لیڈر تھے تمام قوموں کے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا ایک بار پھر یہ نظارہ دیکھے گی۔